خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان گئے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان گئے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان گئے۔ ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین، کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیزان مکرم، انشاءاللہ الرحمن آج 3 رمضان المبارک ہیں، اور رمضان المبارک کے اس تیسرے دن کو یاد کیا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، سب سے پیاری بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کو۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت فاطمہ آپ سب جانتے ہیں اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی سادات کو جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جن سے ملاقات کرتے ہیں، سید گھرانے سے جو اہل بیت کے نام سے یا آل رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ تمام کی تمام جا کر ملتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ الرحمن آج کی گفتگو میں 2 باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ایک حضرت فاطمہ کی سیرت، حیات طیبہ، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، اور دوسری آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو فضائل ہیں اس پر گفتگو ہوگی۔ سیرت میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں موسٹلی سیرت ابن ہشام اور سیرت مصطفیٰ، ان 2 کتابوں کے ذریعے انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے میں سیرت بیان کر رہا ہوں۔ کچھ اور بھی کتابیں انشاءاللہ حوالہ جات جیسے میرے ذہن میں ہوں گے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کی ولادت کس سن میں ہوئی، اس بات کو لے کر بڑا اختلاف ہے، اور اختلاف 3 یا 4 سالوں کے بیچ میں ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی ہے، ظاہر ہے اس کے ریکارڈز محفوظ نہیں کیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے نیا ابھی بعثت کا جو آپ نے آغاز کیا ہے، اعلان کیا ہے نبوت کا، تو اس زمانے میں لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی شخصیت کو سیریسلی نہیں لیں گے۔ سیریسلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں لیا گیا، تب لوگوں نے لکھنا شروع کیا حضور کے بارے میں، اس لیے اختلاف بہت زیادہ ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو دیگر جو آپ کے قریبی لوگوں سے جو روایتیں موجود ملتی ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ مستند روایتیں، سب سے معتبر روایتوں کے مطابق حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے بعثت یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال میں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 45 سال کی تھی، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ آپ کو معلوم ہے کہ بچپن ہی میں جب آپ کی عمر کچھ آگے بڑھی ہوگی، تقریباً 4 یا 5 سال کی، اگر ہم اس روایت کو صحیح مانتے ہیں کہ آپ بعثت کے 5ویں سال پیدا ہوئی ہیں، تو اس کے اکارڈنگ اگلے 4 یا 5 سالوں کے اندر ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ جو کہ آپ کی والدہ ہیں، ان کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ لیکن حضرت فاطمہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس وقت تک میچور بھی ہو چکی تھی اور بہت زیادہ مؤدب اور بااخلاق تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ میں فاطمہ کو ادب سکھاؤں اور اس کی تربیت کروں۔ آپ فرماتی ہیں لیکن مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ تمام چیزیں جو میں انہیں سکھانا چاہتی تھی یا نصیحت کرنا چاہتی تھی یا بتانا چاہتی تھی، وہ تمام کے تمام اخلاقی ہنر، تمام کی تمام چیزیں ان کے اندر پہلے سے ہی موجود تھی۔ الحمدللہ یہ ہے جگر گوش رسول فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن سے آپ جو ان کی حکمتیں آپ سماعت کریں، محسوس کریں کہ اس ایج میں ہی آپ کے اندر اتنی میچورٹی تھی۔ اور اس کی ایک دوسری مثال لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا کنیت دی تھی، ٹائٹل کیا نام دیا تھا؟ آپ کو ٹائٹل دیا تھا ام ابیہا، یعنی کہ اپنے والد کی ماں۔ اور آپ کو معلوم ہے کبھی بھی کوئی بھی انسان اپنے والد کی ماں یا والد کا باپ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ رسول پاک کی بہت ٹیک کیئر کرتے تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کے بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا بہت خیال رکھا۔ کبھی کہیں سے آ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، گھر میں پریشانی کی حالت میں داخل ہو رہے ہیں، رنج و غم میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت فاطمہ اس طریقے سے ٹیک کیئر کرتی تھی کہ حضور اپنا پورا غم بھول جایا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو کنیت دی گئی ام ابیہا، یعنی کہ اپنے والد کی ماں، کیئر ٹیکر آف دی پیرنٹ۔ الحمدللہ حضرت فاطمہ الزہرا بالکل ویسی تھی۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو معلوم ہی ہوگی۔ حضور خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں،
اور ابو جہل نے اس کے کس ساتھیوں نے مل کر اونٹ کی اوجڑی کتنی زیادہ بڑی اور غلیظ ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی. وہ اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ وہ ایزیلی اٹھائی نہیں جا سکتی. حضرت فاطمہ نے وہ دیکھا, دوڑ کر آئی اور اسے ہٹایا اور بالکل اپنے والد کی جو نا پشت صاف کی. یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا بچپن ہی سے جو ہے نا ایک میچور خاتون تھی. الحمدللہ اپنے والد کا اور اپنے خاندان کا, اپنے اہل خانہ کا ہمیشہ خیال رکھا کرتی تھی. آپ جب چھوٹی ہی تھی تو ہجرت کا واقعہ بھی پیش آ گیا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعثت کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ ہے, ان کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد میں ہجرت ہو گئی تھی. تو جو ہجرت کا واقعہ ہوا اس میں پہلے رسول پاک نے ہجرت کی اور پھر آپ نے ایک صحابی رسول کے ذمہ لگایا کہ جائیں اور میری تمام بیٹیوں کو لے کر آئیں, اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کچھ ہی دنوں میں مدینہ پاک بھی پہنچ گئیں. بات کرتے ہیں کہ جب آپ مدینہ پاک پہنچی اس کے کچھ عرصے میں ہی جو ہے آپ کی شادی ہونا, جو نا شادی کا ایک مرحلہ آیا, اور اس میں یہ سمجھ لیں کہ رسول پاک کی بیٹی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی, کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سسر دیکھوں. لہٰذا روایتوں میں ہے کہ تقریباً کئی جلیل القدر صحابہ کرام, ایون خلفۂ راشدین نے بھی اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم حضرت فاطمہ سے نکاح کریں, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی مثبت پازیٹیو آنسر نہیں کیا, جواب نہیں دیا, کیونکہ رسول پاک یہ فرمایا کرتے تھے میں اس میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت علی کا پروپوزل آیا تو آپ نے اسے ایکسپٹ کیا اور ہاں کہا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح یہ کوئی عام نکاح نہیں تھا, بلکہ یہ وہ نکاح تھا جو اللہ رب العزت کی رضا سے, اس کی مرضی سے, اس کی اجازت سے ہوا تھا. الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پھر نکاح ہوا, اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی, جہیز, جسے ہم عام طور پر جہیز آج جو لعنت کے طور پر یوز کرتے ہیں ویسا نہیں, لیکن ایک بیسک نیڈز آف دی لائف جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت بلال, ان دونوں کو رسول پاک نے ذمہ داری کی دی کہ فاطمہ کے لیے یہ چیزیں خرید کے لے کر آؤ, وہ آج اپنے گھر جا رہی ہے اور مجھے یہ چیزیں اسے دینی ہے. اس میں بیسیکلی صرف اور صرف ایک قمیص, چادر اور 4 چھوٹے تکیے, ایک ہاتھ جو آٹا گوندنے کی چکی, اور تانبے کا ایک برتن. اب آپ اندازہ کریں کہ ہم جو جہیز کرتے ہیں وہ کیا ہے اور آج جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کیا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہو گیا, آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی بچپن ہی سے غربت میں انہوں نے زندگی گزاری اور آگے بھی وہ غریب ہی رہے. لہٰذا حضرت فاطمہ نے کچھ خواتین کی باتیں سنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول ہیں, چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی بھی جو نا اچھے گھرانے میں, اچھے یعنی کہ مالدار گھرانے میں کرا سکتے تھے, ایک غریب آدمی کو اپنی بیٹی دے دی. حضرت فاطمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا, بابا جان آپ نے جن سے میرا نکاح کیا ہے لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں, لوگ ان کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے ہی جو نا کمزور ہیں, غریب انسان ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ تمہیں اس چیز سے گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جس شخص سے تمہارا نکاح ہوا ہے وہ لوگوں میں سب سے افضل, علم میں سب سے اکمل یعنی کہ بہترین علم والا اور اسلام قبول کرنے والوں میں اول ہے, لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلے سے پہلے بھی راضی تھی, اب اور زیادہ راضی بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں. آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام والی بائی جسے ہم کہتے ہیں کنیز جو ہے وہ فضہ نام تھا, آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے میں دی کہ یہ لے, اسے گھر کے کام کاج کرائیں. لیکن حضرت فاطمہ کی تربیت ایسی تھی کہ آپ گھر کے کام کاج خود ہی کیا کرتی تھی, ہمیشہ خود ہی کرتی تھی, سارے کام کاج کر لیتی تھی. پھر آپ نے ایسا کہ حضور پاک کے اصرار پر ایک باری لگا دی, ایک دن میں کام کروں گی اور ایک دن تم کام کرو گی. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کنیز کی باری نہیں لگتی, ذمہ داری ہوتی ہے ان کی, وہ کام کرنا ان کا کام ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے ذمہ داری لگائی. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے آٹے میں جو نا گیہوں پیس رہی ہیں اور اس کا آٹا نکال رہی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا تو کہا کہ فضہ کو کہہ دو وہ یہ کام کر دے گی. حضرت فاطمہ کہتی ہے آج اس کی باری نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ہمارا نیچے اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو ہم اس کا جو ہے نا بالکل عرق نکال لیتے ہیں, جوس نکال لیتے ہیں, اتنا کام کراتے ہیں, یا جتنا کرا سکتے ہیں ڈیفینیٹلی کرا لیتے ہیں, کوئی رعایت نہیں دیتے. لیکن آپ دیکھیے حضرت فاطمہ کی اس باندی اور کنیز کا کام ہے
کہ وہ آپ کی خدمت کرے، لیکن پھر بھی جگر گوشے رسول دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت دیکھیں کہ آپ نے ان سے اتنا کام نہیں کروایا بلکہ باری لگا دی، ایک دن تم میرے گھر کا کام دیکھو گی اور ایک دن میں خود اپنے گھر کا کام کروں گی، ہمیشہ یہ چیزیں خود کیا کرتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جایا کرتے تھے نماز کے لیے، حضرت فاطمہ کے دروازے سے گزرتے، خیمے کے دروازے سے، گھر کے دروازے سے، تو کہتے اے اہل بیت اطہار اٹھو نماز کو قائم کرو، پروردگار عالم نے ایک آیت صرف تمہارے لیے نازل کی ہے اور وہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ رب العزت نے ہر طریقے کی آلودگی کو جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے دل و دماغ سے، ان کی ذات سے مکمل دور فرما دیا ہے اور ان کو مکمل جو ہے پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت ہی جو ہے نا نیک نیتی کے ساتھ میں اپنے شوہر کی خدمت کی، اپنے گھر کو چلایا، اور نبوت کے ہجرت کے تیسرے ہی سال میں حضرت امام حسن پیدا ہوئے، پھر حضرت ہجرت کے چوتھے سال میں حضرت امام حسین پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ کی دو بچیاں بھی ہوئی ہیں اور ان کا نام ہے حضرت زینب بنت علی اور ام کلثوم بنت علی، تو 4 اولاد آپ کی ہوئی ہیں۔ اور حضرت فاطمہ نے ہمیشہ پرائیورٹی اپنے ہسبینڈ، اپنی فیملی کو دی، ساتھ میں جب شب ہوتی تو آپ نے پرائیورٹی اللہ رب العزت کی عبادت کو بھی دی۔ کئی روایت ایسی ملتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ اے اللہ تو نے ایک رات بھی ایسی نہیں بنائی کہ تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل ہوتا۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں کہ حضرت فاطمہ کیا عبادت کیا کرتی تھی۔ اور میں یہاں پر اپنی ان بہن بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت فاطمہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہج پر اپنی زندگی کو لانا ہوگا، اس نہج میں لانا ہوگا۔ پردے میں ہم حضرت فاطمہ کو فالو نہیں کرتے، اپنے شوہر کی اطاعت میں ہم حضرت فاطمہ کو فالو نہیں کرتے، اپنی ازدواجی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ہارڈ ورک اور محنت کرنے میں ہم حضرت فاطمہ کو فالو نہیں کرتے، بلکہ آج کل کی خواتین صرف فریڈم، آزادی، بے پردگی، بے حیائی کے کاموں میں آگے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت فاطمہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ کافی نہیں اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر سچی محبت آپ سے ہے تو پھر آپ کا کردار ہونا چاہیے، آپ کا پردہ ہونا چاہیے، اور اپنی ازدواجی زندگی کے لیے جو قربانی آپ نے دی اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے۔ آج خواتین کو تھوڑی سی تکلیف ہو تو شکایتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، شوہر اور سسرال چھوڑ کر گھر پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کو اپنا زندگی کا شیوا بنا لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضرت فاطمہ کی زندگی کا وہ آخری سال ہے، اس کی بہت ہی مشہور روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو بلایا اور کچھ آپ کے کان میں کہا جس سے پہلے آپ رو پڑی، پھر آپ کے کان میں کچھ کہا جس کے بعد آپ ہنس پڑی۔ آپ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرہ نے پوچھا کیا ایسا کہا حضور پاک نے کہ پہلے تم رو پڑی پھر آپ ہنس پڑی؟ کہنے لگی کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ اب میرا یہ جو ہے نا زندگی سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے، جب میں نے یہ سنا تو میرے بابا جان ہے میں رو پڑی، لیکن آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے زیادہ سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی یعنی کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے والی وہ تم ہوگی اور تم جنتی نوجوان عورتوں کی سردار بھی ہوں گی۔ جب میں نے یہ سنا تو میں ہنس پڑی۔ الحمدللہ یقیناً ایسا ہی معاملہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور رمضان المبارک میں اسی ایئر میں 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اب آئیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہم جو کچھ روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی فضیلت کا بھی آپ کے سامنے پہلو آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان ہے، میری جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز اسے تکلیف میں ڈالے گی اسے پریشان کرے گی وہ چیز مجھے بھی پریشان کرے گی، اور جس چیز سے فاطمہ کو مشقت ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی مشقت ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں حضور پاک نے ارشاد فرمایا بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی ناراضگی سے میں ناراض ہوتا ہوں اور اس کی خوشی میں مجھے خوشی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان نے فرمایا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ سفر سے جب بھی حضور لوٹتے تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر پہ جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے پاس بیٹھتے اور کئی مرتبہ سفر کی رودات بھی بیان کرتے، ان سے ان کا حال معلوم کرتے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ایک آخری روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت پیاری ہے۔
وہ روایت حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک یمنی چادر اڑی ہوئی تھی، اور اتنے میں حضرت حسین آئے، آپ نے اس یمنی چادر میں انہیں لیا، پھر اتنے میں حضرت امام حسن آئے، آپ نے اپنی چادر میں انہیں بھی ڈھانپ لیا، پھر حضرت فاطمہ آئی، آپ نے اپنی چادر میں انہیں بھی ڈھانپ لیا، پھر حضرت علی آئے، آپ نے انہیں بھی ڈھانپ لیا، اور پھر فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان سے ہر قسم کی آلودگی کو، ہر قسم کی پراگندگی کو مکمل طریقے سے دور فرما دے اور انہیں تطہیر پاکیزہ بنا دے۔ الحمدللہ یہ روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور ایک روایت میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ میرے عزیز ساتھیوں، ان روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت فاطمہ کا رتبہ بہت ہے، اور ہمیں اسی لیے خود بھی اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر کی نوجوان بچیوں کو آپ کی سیرت سے بھی آگاہ کرنا چاہیے، ان کی کردار سے آگاہ کرنا چاہیے، ان کی حیا سے آگاہ کرنا چاہیے، اور ان کی عبادتوں سے آگاہ کرنا چاہیے، اور ان کی محبت کو اپنے اہل خانہ کے دل میں رچانا بسانا چاہیے، تاکہ ہم ہمیشہ ہمارے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت سب سے پہلے ہو۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کریں، رمضان چل رہا ہے، روزے رکھیں، عبادتیں کریں، قیام اللیل کریں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے ہمیشہ محبت رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین، کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح۔